بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے اذان کے مسائل کی پہلی کلپ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ دوسری اور کلپ اذان کے اہم مسائل کی آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ بالکل بے سمجھ نابالغ بچے کی اذان صحیح نہیں ہے، اس کا لوٹانا ضروری ہے، اور سمجھدار بچے کی اذان مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس کو بھی اذان نہ کہنے دیا جائے۔ ایک مسئلہ ہے داڑھی کٹانے والے کی اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ داڑھی منڈانے والا یا کتروانے والا شخص فاسق ہے، لہٰذا اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، لیکن اگر ایسا شخص اذان اور اقامت کہہ دے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے ایک ہی وقت میں کئی اذانوں کا جواب کس طرح دیا جائے۔ اگر کسی نماز کے وقت کئی مسجدوں سے ایک ساتھ اذان کی آواز آنے لگے تو ایسی صورت میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دیا جائے۔ ایک مسئلہ ہے اذان پوری ہونے کے بعد ایک ساتھ جواب دینا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اذان سن کر شروع میں خاموش رہے اور جب مؤذن پوری اذان دے چکے تو یہ ایک ساتھ سب کلمات دہرا دے تو ایسے شخص کو بھی جواب کی سنت حاصل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ ہے الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دیا جائے۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو بعض سلف سے منقول ہے کہ سننے والوں کو جواب میں صدقتا و بریرتا، یعنی تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کا کام کیا، کہ الفاظ کہنے چاہیے، اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی لفظ بڑھایا ہے وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ، یعنی تو نے حق بات زبان سے نکالی۔ ایک مسئلہ ہے تلاوت کے درمیان اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا کرے۔ اگر اذان کے وقت مسجد میں تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت جاری رکھنے کی اجازت ہے، اذان کا جواب دینا اس پر لازم نہیں، البتہ اگر دے گا تو یہ مستحب ہے۔ اور اگر اذان کے وقت مکان میں ہو، گھر میں ہو، تو یہ دیکھے کہ اس کے محلے کی مسجد کی اذان ہے یا دوسری مسجد کی۔ اگر دوسرے محلے کی مسجد کی اذان ہے تو اس کا جواب نہ دے، اور اگر اسی محلے کی مسجد کی اذان ہے تو تلاوت موقوف کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے وضو کے درمیان اذان کا جواب دینا کیسا ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ وعظ و تعلیم کے دوران اذان کا جواب دینا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص وعظ اور تعلیم میں مشغول ہو اور اسی دوران اذان ہونے لگے تو وعظ و تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کر اس پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے نماز کے علاوہ دیگر کن مقاصد کے لیے اذان دی جا سکتی ہے۔ اس کو بہت غور سے سنیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ بہت سے مواقع میں اذان دی جا سکتی ہے۔ نماز کے علاوہ بعض دیگر مواقع کے لیے بھی فقہا نے اذان کی اجازت دی ہے۔ مثلا نمبر 1 بچے کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 2 جو شخص غم زدہ ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جس شخص کو بیماری کے دورے پڑتے ہوں اس کے لیے بھی اذان دینا مفید ہے۔ نمبر 4 جس شخص پر غصہ غالب ہو جائے تو اذان دینا اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں معاون ہے۔ نمبر 5 جو جانور بدک جائے یا جس انسان کے اخلاق بگڑ جائیں اس پر بھی اذان دینا مفید ہے۔ نمبر 6 جب دشمن کی فوج حملہ آور ہو اس وقت اذان دی جائے۔ فسادات کے موقع پر اذان دینے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس وقت بھی دینا چاہیے۔ نمبر 7 آگ پھیل جانے کے وقت بھی اذان دینے کا حکم ہے۔ نمبر 8 سرکش جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی اذان دینا ثابت ہے، اس بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ نمبر 9 جو شخص جنگل میں راستہ بھٹک جائے وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے نو مولود، یعنی ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے۔ نو مولود بچے کے کان میں اذان کے وقت استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کا دائیں بائیں پھیرنا وغیرہ نماز کی اذان کی طرح مسنون ہے، البتہ کانوں میں انگلیوں کو دینا مسنون نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے قبر پر اذان دینا کیسا ہے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا، جیسا کہ بعض اہل بدعت کا معمول ہے، قطعاً بے اصل اور بدعت ہے۔ ایک مسئلہ ہے اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر منہ پھیرنا۔ جس طرح اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر چہرہ دائیں بائیں پھیرا جاتا ہے، اسی طرح اقامت میں بھی پھیرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے مؤذن کے علاوہ دوسرے کا تکبیر کہنا کیسا ہے۔ اگر مؤذن اقامت کے وقت حاضر نہ ہو تو دوسرے کے لیے بلا کراہت تکبیر کہنا جائز ہے، اور اگر موجود ہے اور اپنی موجودگی میں دوسرے کے تکبیر کہنے کو ناپسند کرتا ہو تو دوسرے کے لیے بلا اس کی اجازت کے تکبیر کہنا مکروہ ہے،
اور اگر معلوم ہو کہ مؤذن دوسرے کے تکبیر کہنے سے ناراض نہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا تو پھر دوسرے کے تکبیر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے، کیا اقامت پہلی صف میں ہی ضروری ہے؟ نماز میں اقامت یعنی وہی جو تکبیر کہی جاتی ہے جماعت کھڑی کرنے کے لیے، تو اقامت کہنے والا کسی بھی صف میں کہیں بھی کھڑا ہو کر تکبیر کہہ سکتا ہے، پہلی صف میں یا امام کے عین پیچھے یا دائیں بائیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا کیسے؟ اگر کسی نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، تو اگر کوئی شخص نماز کی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے بعد سنتیں پڑھی جائے۔ ایک مسئلہ ہے، اقامت سے کچھ پہلے مسجد میں پہنچا تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1 یا آدھا منٹ باقی ہے، یہ تھوڑا توجہ سے سنیں، عام طور پر اس میں غفلت ہوتی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بیٹھ کر انتظار کرے۔ کھڑے کھڑے جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ دوستوں، یہ اذان کے متعلق کچھ اہم مسائل تھے اقامت کے متعلق، جو میں نے یہ سمجھے تھے کہ آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ 2 کلپ میں آپ کے سامنے رکھے گئے اور بہت مفید اور اہم اور ضروری مسائل ہیں۔ آپ اس کو اپنے دوستوں، ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان کو بھی ان مسائل سے باخبر کریں اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ شکریہ۔